الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ حضرات، یہ حدیث مسلسل بالاولیت، اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کی رحمت کھینچنے کا ایک عجیب نسخہ بتلایا ہے کہ جس کسی کو اللہ کی رحمت، اور ہر ایک کو چاہیے، وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا شروع کر دے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر حضرت رحمان رحم کرتے ہیں۔ زمین والوں کے اوپر خوب رحم کرو، عرش والے آپ پر خوب رحم کریں گے۔ یہ ایک نسخہ ہے اللہ کی رحمت کو لینے کا۔ باقی یہ جو مسلسل بالاولیت، یہ اس حدیث میں حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ سے لے کر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تک یہ بالاولیت باقی نہیں ہے۔ اس کے نیچے ستہ کے مصنفین تک اور بعد میں بھی جنہوں نے بھی اس میں شغل رکھا ہے، اس میں یہ تسلسل ہے۔ اور میں نے یہ اسی لیے پڑھی تاکہ سب سے پہلے جو حدیث آپ نے سنی وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے دل میں دو چیزیں رکھی ہے: نفع نقصان کو سمجھنے، جاننے، اور نفع کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور نقصان کی چیزوں سے بچنے۔ یہ جذبہ ہر ایک کے اندر رکھا ہے۔ بلی اور کتے کو بھی روٹی ڈالو تو وہ آئے گا، ڈنڈا دکھلاؤ تو بھاگے گا۔ اسے بھی یہ معلوم ہے کہ یہ نفع کی چیز ہے اور یہ ڈنڈا نقصان کی چیز ہے۔ اور اس نفع نقصان کے لیے حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں 3 نعمتیں دی ہے۔ اس میں پہلی نعمت حواس ہے، آنکھ، کان، ناک۔ ان حواس کے ذریعہ مخلوق نفع نقصان کو سمجھے اور نفع کی چیزوں سے فائدہ اٹھاوے اور نقصان کی چیزوں سے بچے۔ بلی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ گوشت کی بوٹی ہے اور یہ پتھر ہے، پتھر کو اپنے منہ میں وہ داخل نہیں کرے، نفع نقصان اسے معلوم ہے۔ اور اس میں اللہ نے عموم رکھا ہے، ہر ایک مخلوق کو حواس دیے، آنکھ، کان، ناک، قوت ذائقہ، یہ سب چیزیں دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نعمتیں پیدا کی اور نعمتوں کی طلب بندے کے اندر پیدا کی، باہر نعمتیں پیدا کی، اور پھر اس طلب سے بندہ نعمتوں کو لے اور منعم کو پہچانے، ان کے ساتھ تعلق جوڑے۔ یہ ان کی شان ہے۔ پہلی چیز حواس، لیکن حواس
یہ اس کی ایک لمٹ ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس کے لیے دوسری نعمت ہے عقل. جہاں حواس نہیں پہنچتے وہاں عقل کے ذریعہ انسان نفع نقصان کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نفع سے فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان سے. لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لیے کہ عقل مخلوق ہے اور ہر مخلوق کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اسی لیے جو لوگ دنیا میں عقل ہی پر ٹھہر گئے وہ گمراہی کی زندگی گزار کر دنیا سے گئے اپنا نامہ اعمال خالی لے کر. اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اسی عقل کے ذریعہ اپنی جو لائف کا مقصد ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے. افلاطون سے کہا تھا کہ اللہ میں دنیا کے انبیاء آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے وحی کی تعلیمات حاصل کرو تاکہ نہیں ہم عقل کے اعتبار سے کامل ہیں اور سب سے اونچی عقل اللہ نے ہمیں دی ہے اور اسی عقل سے ہم نفع نقصان کو سمجھ کر نفع کی چیزوں سے اپنائیں گے، نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. وہ گیا نہیں. دنیا میں آج بھی یہ لوگ ہیں جو تنہا اسی پر کھڑے ہیں عقل ہی کے اوپر، لیکن وہ اپنے مقصد حیات کو پا نہیں سکتے. اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے کھمو پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. بہت پہلے سورج کی شعاعوں کی بات کی تھی، ہم تو آج سولر کی بات کر رہے ہیں کہ سولر جو ہے شعاعوں کی پکڑ کر فائدہ دیتا ہے. انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ یہاں پر جو اندھیرا ہے اس اندھیرے میں روشنی اس نے پیدا کی ہی نہیں، وہ اندھیرا کا اندھیرا ہی رہا اور اسی کو لے کر اپنی قبر کے اندر پہنچ گیا. تو بہرحال عقل یہ بھی مخلوق ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ہر جگہ وہ پہنچ نہیں سکتی. اس لیے کہ کائنات جو حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ تنہا یہ نہیں ہے جو ہمارے حواس کے سامنے ہے. قرآن پاک شروع ہی ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایک غیب کی دنیا ہے، عالم غیب ماوراء الموت. اس کو نہ تو حواس دیکھ سکتے ہیں اور نہ تو وہاں تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو لے کر انبیاء علیہ السلام کو، جیسے حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جاؤ دنیا کے اندر، چار باتیں فرمائی کہ دنیا میں چلے جاؤ، جنت چھوڑ دو بس. دوسری بات یہ فرمائی کہ اب دنیا میں محنت کر کے روٹی کھانی پڑے گی، جنت میں ہر چیز قدرت سے پیدا ہوگی، وہاں محنت نہیں ہے. یہ ان کا حکم ہوگا اور سارے اہل جنت کی روٹی تیار. دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کر اپنی روٹی محنت سے جب مارو، جاؤ روٹی کھانے کے لیے دنیا میں. تیسری بات یہ فرمائی کہ ہماری طرف سے وحی آئے گی، اس وحی کی اتباع کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام آئیں گے. اور چوتھی بات یہ فرمائی بعضکم لبعض عدو، کہ جنت میں عداوت نہیں، دشمنی نہیں. وہاں زمین کے اوپر عداوت ہے، دشمنی آپس میں، انسانوں میں بھی، انسان اور جناتوں میں بھی یہ عداوتیں اور دشمنیاں ہوگی. اور اس میں حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ تاکہ دنیا تھوڑی سی کڑوی ہو جائے،
اس لیے کہ بہت زیادہ میٹھی ہوگی تو سب کو شوگر ہو جائے گی، برباد ہوں گی. اس لیے ہم نے دنیا کو تھوڑا سا کڑوا کر دیا تاکہ بیمار ہو تو اللہ کے سامنے یا اللہ، تکلیف ہو تو یا اللہ، پریشانی ہو تو یا اللہ. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر کون ان کو یاد کرے؟ اس لیے تھوڑی سی دنیا کڑوی بنا کر انسانوں کو یہاں بھیج دیا. بہرحال اس لیے تیسری جو نعمت ہے عظیم الشان، وہ نعمت ہے وحی کی نعمت. انبیاء علیہ السلام اس کو لے کر آتے ہیں اور عالم غیب کی خبریں انسانوں کو پہنچاتے ہیں. وحی کے اندر بنیادی طور پر دو مقصد ہے. ایک مقصد تو ہے منشأ وحی، یہ آیت اللہ نے ہمیں کیوں دی، اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، یہ حدیث حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی، اور اس کے ذریعے آپ ہمیں کون سی ہدایت دینا چاہتے ہیں، کون سا طریقہ. جیسے ابھی انما الاعمال بالنیات، تو یہ ہر ایک امتی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے حضرت نبی پاک ہمیں تصحیح نیت. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے حجرے میں اوپر کی جانب بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. میرے خادم مولوی نصیر نے آ کر کہا کہ نیچے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہو کہ فقط مصافحہ کے لیے آنا چاہتا ہوں، زیادہ آپ کا ٹائم خراب نہیں کروں گا. میں نے کہا بلا لو جلدی سے. وہ آئے، اوپر مصافحہ کیا، کہا رائے پور جا رہا ہوں اور اس وقت فقط مصافحہ کرنا ہے، ایک سوال دے کر جا رہا ہوں، 3 دن تک اس پر سوچنا اور 3 دن کے بعد مجھے اس کا جواب دینا. کہاں بتلاؤ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا کہ یہ تصوف بھائی کیا بلا ہے، تم لوگ تصوف کرتے رہتے ہو، یہ آخر کیا چیز ہے وہ بتلاؤ. اور 3 دن کے بعد جواب دینا ابھی نہیں. نہیں جواب تو ابھی دے دو بھائی. تصوف خلاصہ ہے 2 چیزوں کا. نمبر 1 تصحیح نیت، کہ انسان کی اپنی نیت صحیح ہو جاوے ہر چیز میں. اور نمبر 2 ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو مقام احسان حاصل ہو جاوے کہ ہر وقت اللہ کی ذات بندے کے خیال دل اور ذہن میں ہر وقت کسی بھی وقت وہ ان کو اس کا خیال نکلے گا نہیں. اس کو جیسے کسی عورت کا اکلوتا بچہ گم ہو گیا ہو اور کوئی پتہ نہ چلتا ہو، آپ بتلائیے کہ اس عورت کے دل میں اس بچے کا خیال کسی وقت غائب ہو سکتا ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جہاں کہیں وہ عورت ہوگی ہر وقت اس کے ذہن میں اپنا بیٹا ہے. ہائے بیٹا تو کہاں ہے، ہائے بیٹا تو کہاں ہے. وہ چیز جو اس عورت کو بندے کو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مقام احسان ہے. میں نے کہا مولانا سے کہ بس یہ خلاصہ ہے ہمارے تصوف کا، تصحیح نیت اور مقام احسان کا. بس یہی ہے، کہاں یہی تو ہے. میں تو دلی سے چلا تھا تو سوچ رہا تھا کہ مولوی صاحب یوں کہیں گے تو یوں اعتراض کروں گا، اور یوں کہیں گے تو یوں سوال کروں گا، اور یوں کہیں گے تو یوں سوال کروں گا. آپ نے تو سب ہی ختم کر دیا. آگے بس 3 دن تک وہاں رائے پور میں بیٹھ کر سوالات لکھتے رہنا اور پھر 3 دن کے بعد یہاں آنا اور انشاءاللہ ملے گا نہیں ایک بھی سوال، پھر وہ چلے گئے. بہرحال ایک تو مقصد ہوتا ہے وحی میں منشأ وحی،
اس آیت سے اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز الجرح علی الباطل، کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی باطل سر اٹھاوے تو اس کے سر کو کچلنے کا کام اہل علم کا ہے، اور وہ اس وحی کی روشنی میں اس باطل کا سر کچل دے. یہ غلط ہے، باطل ہے، اس کے ذریعہ تم انسانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو، ہم ان کو پڑھنے نہیں دیں گے. بہرحال یہ دو مقصد ہے، ایک ہوتا ہے منشأ وحی اور ایک ہوتا ہے جرح علی الباطل. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق قرآن پاک کی آیت لائے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قائم کریں گے عدل کے ترازو قیامت کے لیے، جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. یہ باب قائم کیا ہے وزن اعمال کا. تو اصل مقصد تو منشأ وہی ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میری ایک ایک چیز تولی جائے گی، کتنی وزنی ہے. اعمال کو وزنی بنانے کی فکر. ہم اردو میں بولتے نہیں ہیں ارے بھائی کہنے نہیں یار تیری بات میں کوئی وزن نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں خاموش ہے، بکواس مت کر، تیری بات میں کوئی وزن نہیں. بات میں، اعمال میں، کام میں وزن، یہ ایک بندے کے لیے ہدایتی سبق ہے کہ اپنی ہر چیز میں وزن پیدا کرے. اور وزن جو ہے زینوا قبل ان توزنوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. آدمی جب سفر کرنے والا ہوتا ہے تو آج کل تو اور آسانیاں ہیں، ورنہ وہ پڑوس میں سے وزن کرنے کا کانٹا لے آؤ، بھائی یہ کتنا ہے، کیونکہ بھائی اس میں تو 30 کلو سے زیادہ ہے، لے جاؤ گے یار نکل جائے گا ایئرپورٹ پر. ارے بھائی تجھے سفر کرنا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے؟ کیا نکل جائے گا؟ ایئرپورٹ والے وزن نہیں کریں گے، اور وزن کر کے پھر انہوں نے سارا سامان نکال دیا تو میں کہاں پھینکوں گا وہاں ایئرپورٹ پر. گھر پر بھی وزن، وہاں بھی وزن، اور پھر وزن کر کے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا اور پھر گھر والے کہتے اس کو ارے بھائی یہ کیوں رکھا تم نے بیگ میں، وہ مجھے پوچھے کہ یہ کیوں لائے آپ ایئرپورٹ کے اوپر. ارے نکل جائے گا یار چلو. ارے بھائی تجھے جانا ہے کہ مجھے جانا ہے؟ ہر چیز نکل جائے گی قبر میں، محشر میں، پل صراط کے اوپر، میزان عمل کے اوپر ایک ایک چیز نکل جائے گی. کبھی اس کو نہیں سوچا کہ ایک ایک سب چیزیں چلی جائے گی. چلی جائے گی یار، پر کیا چلی جائے گی؟ دیکھو یار یہ تو اس کی ممانعت ہے کہ یہ چیزیں لے کر مت آنا. قبر میں، محشر میں، میزان عمل میں، پل صراط کے اوپر. لیکن لوگ جس کو نہیں جانا ہے تو وہ سب باتیں کرتا ہے، جس کو سفر ہوتا ہے تو وہ تو فکر میں ہوتا ہے کہ بھائی وزن کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور جتنی آئٹم ہے وہ ساری کی ساری بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے، ورنہ مجھے پریشانی ہوگی وہاں. بہرحال تو یہ میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مناجات کی محراب داؤد میں، یا اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے آپ انسانوں کے اعمال تولیں گے. داؤد علیہ السلام کو وہی آئی کہ ہاں حجابات اٹھا دیے سارے کے سارے. انہوں نے جو دیکھا وہ ترازو تو چکری کھا کر نیچے گر گئے. اتنا بڑا ترازو، یا اللہ بندہ اس کو بھرے گا کیسے؟ زندگی میں کتنا کام کرے گا کہ یہ بھر جا رہا ہے. وہی یہ آئی کہ داؤد سارا مسئلہ قبولیت کا ہے، میری رضا کا ہے.
میں جب راضی ہوتا ہوں تو ایک الحمدللہ سے ترازو بھر جائے گا۔ حدیث پاک میں علماء طلبہ پڑھے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، ایک الحمدللہ میزان عمل کو بھر دے گا جب اس میں قبولیت کی شان پیدا ہوگی اور اسے اللہ راضی ہوں گے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو چیزیں جو میں نے ابھی کہا، تصحیح نیت اور مقام احسان پیدا ہو جاوے تو پھر بہت آسان ہے۔ یہ بھائی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر اور ایمان کی زندگی گزار دو گے۔ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے؟ آپ کو عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایمان والوں تو اعمال والوں دنیا میں بہت پڑے ہیں جہنم بھرنے کے لیے، ایندھن جہنم کا ایندھن تو بہت زیادہ ہے دنیا میں، اسی سے بھر دیں گے۔ اور وہ کہے گی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت ونقول هل من مزید، پوچھیں گے کہ بھر گئی کہ ابھی دے، کہ اللہ اور ہے، اور ہو تو لاؤ ڈالو اندر، جگہ بہت ہے۔ بھائی ایمان اتنی قیمتی نعمت ہمیں دی ہے، ہمارے ماں باپ جو ہے انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ بہت سے نوجوان بولتے ہیں نہیں ماں باپ کو آپ نے ہم کو کیا دیا؟ غصے میں کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑا انعام جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایمان کے اوپر باقی تھی، لہذا ہماری پیدائش ایمان والی گود میں ہوئی اور ہم بڑھے اسی ایمان والی گود میں اور پلے۔ یہ جو ان کا احسان ہے ماں باپ کا۔ ہمارے یہاں ایک عالم تھے، بڑی عمر کے، انتقال ہو گئے، ان کے بیٹے نے مجھ کو یوں کہا کہ ہمارے والد ہر سال جب عید کے اوپر قربانی کرتے تھے تو ایک بکرا اسپیشل ذبح کرتے تھے، یا اللہ یہ بکرا اس شخص کو اس ثواب پہنچانے کے لیے جو میرے جنریشن میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا ہوگا، اس لیے کہ اس نے پہل کر کے ہم سب کو ایمان کے اندر ڈال دیا، تاکہ ہمیشہ وہ قربانی جب کرتے تھے تو ایک بکرا اس نیت سے ذبح کر کے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے جنریشن میں اس شخص کو پہنچا دیجئے جس نے سب سے پہلا ایمان قبول کیا۔ اس کا ہمارے اوپر احسان، پورے خاندان پر، پورے جنریشن کے اوپر کہ ہم سب ایمان کے اوپر۔ اللہ عذاب کس کو دیا؟ بہرحال داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی کہ داؤد مسئلہ سارا کا سارا میری قبولیت کا ہے، ایک الحمدللہ میزان عمل کو بھر دے، والحمدللہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن عدل کے ساتھ، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا۔ یہاں دو چیزیں بیان فرمائی ہے، بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کا وہ نسخہ دیکھا ہے جس میں مفتی عنایت بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے بخاری شریف پڑھی، وہاں کسی جگہ پر میں نے اس کو دیکھا تو یہ بات میں نے کھولا، انہوں نے حاشیے میں شاہ عبدالعزیز کا قول نقل کیا تھا کہ یہاں امام بخاری نے
اعمال اور قول، اعمال کو بھی تولا جائے گا اور تیرے بول بھی تولے جائیں گے۔ تو جو دن بھر بولتا ہے، تو شاہ عزیز فرماتے تھے کہ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا، ابو عبداللہ نے یہاں، کہ بہت سے انسان اپنے بول کو اعمال شمار ہی نہیں کرتے۔ کوئی گناہ کا کام کیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن صبح سے لے کر شام تک لواڑا کرتا رہے، بس کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے زبان، اور بس وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ اس لیے شاہ عزیز فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی تیرے اعمال جس طریقے سے تولے جائیں گے، اس کا وزن ہوگا، تیرے بول بھی تولے جائیں گے۔ تو جو صبح سے لے کر شام تک بولتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے بولا اور اس کو فضا کے اندر بکھر گیا۔ آج کل کا سائنس اس پر بھی کہ نہیں، وہ فضا میں بکھرے ہوئے نہیں ہیں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں وہ جمع ہے اور گھوم رہے، اور وہاں حاضر ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ حاضر کریں گے۔ تو بہرحال اعمال کا بھی وزن ہوگا اور قول کا بھی وزن ہوگا۔ اس لیے بندہ کوئی بھی چیز بولے اس سے پہلے سوچے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے کسی مرید کو خلافت دے کر ارشاد کا کام سپرد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کسی دوست کے پاس اس کا امتحان دینے کے لیے بھیجا کہ بھائی یہ میرا مرید ہے اور میں اس سے اب آگے دین کا کام لینا چاہتا ہوں، ذرا اس کی پریکشا کر لو کہ یہ کتنا بن گیا ہے یا ابھی کچا ہے، یہ بنا ہے یا کچا ہے، وہ ذرا دیکھ لو۔ وہ گیا وہاں، ان کے پاس رہا کئی دن تک، وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے، وضو کیسے کرتا ہے، پانی کتنا استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتے وقت لقمہ کتنا لیتا ہے، استنجا میں جاتا ہے تو کیا کتنی دیر ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ مطلب ایک ایک چیز وہ دیکھتے رہے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ بندہ بن گیا ہے، تم نے اس پر اتنی محنت کی ہے کہ اب یہ آگے دین کا کام اس سے لیا جا سکتا ہے، اس کو خلافت دے کر بھیج دو کسی جگہ کام کے لیے۔ تو جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بچہ بھی ہے میرا۔ انہوں نے رپورٹ لکھا، ماشاءاللہ آپ کا مرید اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں نکھرا ہوا نکلا، لیکن ابھی ایک چیز کی کمی باقی ہے بھائی، فالتو باتیں بولنے کی عادت ہے۔ تھوڑے دن اور تھوڑی رنگائی کرو، محنت کرو اس کے پیچھے، تاکہ یہ فالتو باتیں بولنے کی عادت نکل جائے۔ وہ رپورٹ لے کر اپنے پیر کے پاس پہنچا، انہوں نے پڑھا کہ ماشاءاللہ ہر چیز میں تمہارا یہ ہے۔ بھائی تو نے وہاں کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس میں لکھا ہے فالتو باتیں بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو پوچھوایا کہ میں نے اس کو پوچھا تھا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس کا جواب تھا ہاں بس۔ اسے کہا ایک بچہ بھی ہے؟ اس سے میں سمجھا کہ اس کو فالتو باتیں بولنے کی عادت ہے ابھی، لہٰذا تھوڑے دن اس کی رگڑائی کرو اور ابھی مت کام دینا مت اس کو ابھی۔ تو حسن ظن میں دے دیتے ہیں کہ وہاں جا کر تو ادھر جائے گا، جیسے ہم طلبا کو سند دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی سندیں آپ نے دی وہ اس میں سے ہر ایک علم نبوت کا کام کر سکتا ہے، کہ بھائی مولانا ہم نے تو حسن ظن کے اوپر دے دیا ہے کہ اب اس میں اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ اگر وہ اسی میں لگا رہے گا تو آگے چل پڑے گا۔ بہرحال تو اس کے بعد ایک لغوی تحقیق، جیسے امام بخاری کی عادت ہے، وقال مجاہد
القسطاس اور القسطاس، العدل بالرومیہ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. زینو وزن کی مناسبت سے قسطاس کا ہے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. دوسری قرأت قسطاس کی ہے، قسطاس ہے. بالرومیہ، یہاں ایک بحث ہے، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ غیر عربی کے الفاظ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط. مقسط کا مصدر کیسے ہوگا؟ مقسط تو باب افعال سے ہے اور قسط تو ثلاثی سے ہے. تو مقسط کا مصدر تو اقساط ہونا چاہیے، یہ تو ثلاثی ہے. تو شراح نے اس کو ذکر کیا کہ اصل میں وہ مادہ بتلانا چاہتے ہیں. مصدر المصدر، مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے. مادہ بتلانا چاہتے ہیں ابو عبداللہ. اب عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں مقسط کا معنی عادل کیا اور قاسط ان اللہ یحب المقسطین، اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور قسط کا جو اسم فاعل ہے قاسط، وہ ظالم کے معنی میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ظلم یہ قیامت میں حقوق العباد میں سب سے محترم بالشان جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ ظلم ہے. اس لیے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس دنیا سے ایسی حالت میں جاوے کہ کسی بھی انسان کے اوپر کیا ہوا ظلم اس کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ. واتقی دعوت المظلوم، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، ڈائریکٹ وہ پہنچتی ہے، اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحتیں فرمائی تھی. تو قاسط کا معنی تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن ہوں گے ظالم. اور اللہ یحب المقسطین. کہ یہ کیا ہے کہ ایک طرف عدل کا معنی ہے، ایک طرف ظلم کا معنی ہے. تو شراح حدیث اس میں کئی طریقے انہوں نے تعویل کے کیے ہیں. بعضوں نے تو کیا ہے کہ یہ لغات متضادہ میں سے ہے. عربی لغت کا ایک شعبہ ہے لغت کے اندر تضاد. جیسے سورہ کہف میں وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، تو ورا سے مراد یہاں امام، جہاں کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا کشتی کو لوٹنے کے لیے. وراء امام دونوں معنی متضاد. تو یہاں قسط قسط کا معنی عدل بھی ہے اور ظلم بھی ہے. ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ متضاد لغات میں سے ہے. ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مصدر کے اعراب سے معنی میں فرق ہوتا ہے. قسط اگر بکسر القاف ہے تو یہ عدل کے معنی میں ہے. اور قسط اس میں راجح اور قسط قاف کے فتحے کے ساتھ، بعض ضمے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن راجح اس میں یہ ہے وہ ظلم کے معنی میں ہے. فعل اور فعل مصدر کے اعراب سے بھی معنی میں فرق ہو جاتا ہے. تیسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ باب افعال کی خاصیتیں آپ نے علم الصیغہ میں پڑھی ہوگی. اس میں دو خاصیتیں، ایک سیرورت اور ایک ہے سلب ماخذ. تو سیرورت کا معنی ہے
صاحب مادہ بن جانا. لبن دودھ، البنتل ناقہ اونٹنی دودھ والی بن گئی. تو یہاں قسطن اگر سیرورت کا معنی ہے تو اقسط سارا صاحب القسط، عدل والا بن گیا. یہ سیرورت کا معنی ہے. اور قسطن سے اگر ہے تو سلب ماخذ ہے. مادے کا معنی سلب کر لینا. تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ طاقت یطیقونہ کا ایک معنی ہے جس کی طاقت سلب ہو گئی ہو، تو پھر وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. تو یہاں قسطن سے اگر ظلم کا معنی ہے تو وہ باب افعال میں سلب ماخذ کے لیے ہوگا، یعنی اس میں سے ظلم کا معنی سلب ہو گیا تو عدل کا معنی پیدا ہو گیا. بہرحال جو بھی ہو یہ تو لوگ بھی تحقیق ہے. وقال مجاہد، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہے. قسطاس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں. اور کہا گیا ہے کہ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، اور قسط کا قاصد مقسط کا معنی عادل، یحب المقسطین. اور قاصد کا معنی جائر ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اس کے بعد انہوں نے سند ذکر کی احمد ابن اشکاب اور اشکاب. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ایک تو تسبیح جس کو ہم سبحان اللہ کے ذریعہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک ہے حمد تحمید جس کو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ دو ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر دیے ہیں. ان کی دونوں قسم کی، اس لیے کہ جتنی بھی مخلوق کی صفات ہے اس سے ان کی ذات پاک. مخلوق مرتی ہے، وہ حی لا یموت، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. مخلوق سوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نیند بھی نہیں آتی، ان کو اونگ بھی نہیں آتی. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتے ہیں لیکن خود نہیں کھاتے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، انسان کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اپنی کمزوری سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. لیکن یہاں حمد کا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہ جو عقیدہ دنیا میں چلایا لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو، اس سے ان کو اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی بولتا ہے. سورہ مریم کے اندر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جب کوئی بولتا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ زمین پھٹے، پہاڑ ٹوٹے اور آسمان شق ہو کر نیچے گرے. تین سب سے بڑی مخلوق کو فرمایا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر نظام کائنات کو توڑ دے. اتنا غصہ آتا ہے. لیکن چونکہ قیامت تک اس کو چلانا ہے اسی لیے معافی رکھتے ہیں. مگر غصہ اتنا آتا ہے. اولاد کا عقیدہ، ان کی اولاد نہیں ہے یہ ان کا کمال، وہ کھاتے نہیں ہے یہ ان کا کمال، وہ سوتے نہیں ہے یہ ان کا کمال. ولا یئودہ حفظہما، وہ تھکتے نہیں ہے کبھی. دنیا کو جب سے پیدا کیا چلا رہے ہیں
لیکن کبھی ان کو تھکن نہیں ہوتی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین و آسمان کو وہ اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر ابھی اپنا کنٹرول چھوڑ دیں نہیں تو وہ 7 آسمان نیچے آ پڑے اور زمین بھی پھٹ کر نیچے ختم ہو جائے، پہاڑ شق ہو جائے. لیکن اس سارے نظام کائنات کو وہ اپنی قدرت کاملہ سے سنبھالے ہوئے ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. آیت العزت سورہ کہف کے اخیر میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، ان کا کوئی پارٹنر نہیں، ان کی اپنی حکومت میں ان کا کوئی پارٹنر نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دوستی کریں. وہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ہر ایمان والے کو اپنا دوست کہا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے ایمان والوں کے دوست، سارے ایمان والے اللہ کے دوست. کوئی آدمی اپنے دوست کو جہنم میں ڈالے، آگ میں ڈالے، ان کو ڈالیں گے، ان کو ڈالیں گے. تو ابھی قربانی آ رہی ہے، بکرا جب ذبح کر دے قربانی تو اس کے بعد وہ بکرے کی آنکھیں دیکھنا، وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، وہ ایک دعوت دیتا ہے ذبح کرنے والے کو کہ بھائی تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو یہ چند پیسے دے کر مجھے خریدا پکڑ، اور تو نے مجھ سے تقاضا کیا اپنی جان کا کہ میں تیری جان چاہتا ہوں، جان دے دے بس. میں نے کہا بھائی میں تیرے سامنے ہوں، میری جان لینا ہو تو تو لے لے. تو نے میری جان لے لی، تیرے حکم پر میں نے اپنی جان دے دی. اب تو مجھے گھر لے جا کر برائے کے اسٹینڈ پر رکھے گا، میری برائی ہوگی. میری تو ذبح ہونے کے بعد برائی کے وقت مجھے تکلیف نہیں ہوگی. تو سوچ کہ تو نے اپنے مالک کے کتنے حق پورے کیے ہیں. انہوں نے تجھ سے جو مانگا تو نے سب دے دیا ہے. میں نے تو جان دے دی، تو نے مجھ سے مانگا لے یہ جان دے، جان لے لے، چلو تیرا حکم، تو مالک بن گیا. تیرا بھی تو کوئی مالک ہے، تو نے ان کے کتنے حکموں کو توڑا ہے. میری تو برائی ہوگی ایسی حالت میں، تیری تو زندگی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ زندہ انسانوں کی برائی وہاں ہوگی جہنم میں. ہاں جہنم میں تو زندہ انسانوں کی برائی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ کبھی موت نہیں آئے گی. ایک مرتبہ جل بھون کر ختم ہو گئے، پھر دوبارہ اچھے ہو گئے، پھر جل بھون کر ختم ہو گئے، پھر اچھے ہو گئے. اور تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تو ابھی حیات باقی ہے، اس کی قدر کر کے توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے. بہرحال یہ تو ایک چیزیں ہیں جس کو تنزیہات کہتے ہیں، تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں سے پاک ہے ان کی پاکی کو بولنا. سبحان اللہ، یعنی ہر عیب سے میرے اللہ پاک، ہر کمزوری سے میرے اللہ پاک. میں بھوکا ہوتا ہوں، وہ بھوکے نہیں ہوتے. مجھے نیند آتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی. میں مروں گا، وہ مریں گے نہیں کبھی. کمزوریوں سے بھی پاک اور عیب سے بھی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، کمال کی باتیں، کمال کی چیزیں، ان کی حیات ہمیشہ کی ہے. وہ ہمیشہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتے ہیں. یہ سب ان کے کمالات ہیں. ان کمالات پر ان کی صفات الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے اللہ میں ہر ایک کمال موجود ہے، وہ کامل ہے اور ہر کمال کے وہ مالک ہے. یہ دو ذکر جو ہے ہمیں دیے ہیں. تیسرا اللہ اکبر ہے، لیکن یہاں مقصود امام بخاری کا ایک اور خاص مقصد ہے معتزلہ کے اوپر رد کرنے کا. اس لیے اس کو تو دوسری جگہ لائے ہیں.
یہاں وہ فقط تسبیح اور تحمید کی حدیث کو لائے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ منشأ وہی ہے کہ یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا، بھائی تیری ایک ایک چیز تولے گی، وہ تولیں گے اور عدل کے ترازو سے تولیں گے۔ فرماتے ہیں کیا فرمایا، وَرَدَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ عدل کا، وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ دنیا میں تو ڈنڈی مارتے ہیں نہیں تولنے میں، 1 کلو گھر جا کر وزن کرو تو 800 گرام نکلے، اس بار اس نے ڈنڈی ماری مچھلی والے، 200 گرام کی ڈنڈی مار گئے۔ وہ تو عدل کا ترازو ہے، اور وہاں ایک ایک چیز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ کیا ہے، یہ اڑنے والے ذرات، کہ اتنی بھی نیکی ہوگی وہ تیری سامنے آئے گی، فکر مت کرو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تو ہوا منشأ وحی۔ دوسری چیز ہے الجرح علی الباطل۔ قرون زمانے، قرون اولیٰ میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنی عقل کے اوپر رک گئے، اور وہ وحی کو سمجھتے تھے عقل کی روشنی میں۔ جو باتیں عقل میں آوے اس کو تو، اور جو بھئی یہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اس فرقے کا نام ہے معتزلہ۔ یہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہتا تھا، ان کا شاگرد، پھر وہاں سے چلا گیا دوسری کسی جگہ پر، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ کریا کا سوال چھوڑو یار، یہ اچھے ایسے لوگ ہمارے جہاں سے چلے جا رہے تو اچھے ہیں، دوسروں کو بھی خراب کریں گے۔ معتزلہ اس کا نام ہو گیا۔ ان کی جماعت جو تھی وہ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں تعویل کرتے تھے، آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، کسی کی انکار کرے تو مرتد ہو جائے۔ جیسے وزن اعمال کی آیتیں تو ہے قرآن میں، تو بس وہ وزن اعمال کی آیتوں کو کہتے تھے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قیام عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اور انصاف کے ساتھ ہر ایک کا بدلہ چکائیں گے۔ وہ تولنے کا جو اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کے یہاں مسلک ہے، اس کو وہ مانتے نہیں تھے کہ اعمال کیسے تولے بھائی۔ وہ یوں کہتے تھے کہ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ کے پاس اس کا کوئی وزن ہے تولنے کا، کوئی آلہ ہے؟ تو پہلے زمانے میں لوگ ایسا کہتے تھے۔ جیسے زمانہ آگے آگے جاتا ہے تو وہی کے حقائق کھل کر سامنے آتی ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ کیسے تولیں گے، اور اب تو وہ صبح اٹھتے ہی ایک سوئی مارتے ہیں، شوگر تولتے ہیں پہلے، پھر یہاں ایک ڈال کر بخار تولتے ہیں، پھر یہاں کو لپیٹ کر پریشر تولتے ہیں، پریشر کتنا ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر کتنا ہے۔ کون سی چیز ہے جو آج کے زمانے میں مخلوق تولتی نہیں؟ ہاں تولنے کا انداز الگ الگ ہے، وہ ترازو والا۔ باقی اب انکار نہیں کرتے تھے۔ کسی زمانے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی کے اوپر ہنستے تھے وہ، کہ یہ عجیب بات انہوں نے کہی کہ وہ اپنے تخت کے اوپر غدوہا شہر ورواحها شہر، کہ صبح کو چلتے تھے 1 مہینے کی مسافت پر پہنچ جاتے تھے، پھر واپس ہوتے تھے بیت المقدس تک 1 مہینے کی مسافت میں، اور اس تخت کے اوپر 300 آدمی بیٹھ جاتے تھے، جنات بیٹھتے تھے، پرندے اوپر پر کر کے اڑتے تھے اور سایہ کرتے تھے کسی زمانے میں تو۔ لیکن جب سے ہوائی جہاز بنا اور وہ فضا میں اڑنے لگا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے پہلے سے، انہوں نے بنایا نہیں، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تلاش کیا۔ ورنہ ہم قدیم زمانے سے، دنیا جب سے بنی ہے، بادلوں کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، اور وہ بادل فضا کے اندر ادھر اڑتے ہیں، چلتے بھی ہے اڑتے بھی ہے۔ ہر بادل کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، وہ بادل نیچے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ ثقل کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا،
اور جب ان کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ پانی نیچے اتر آتا ہے. ایسے ہی ہوائی جہاز کا مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ معتزلہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا مول صاحب کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا. بس یہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیام عدل ہو جائے گا. بس انصاف کے ساتھ ہر ایک کا بدلہ چکا دیں گے. تو اس کے لیے ابو عبداللہ یہ حدیث لائے ہیں کلیمتان، 2 کلمے ہیں حبیبتان. حضرت رحمان کو بہت محبوب ہے. الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے پھلکے. یہ ہے تینوں مل کر مبتدا، خبر مقدم اور آگے جو ہے وہ مبتدا ہے. تو کلیمتانی کو اگر مبتدا مانتے ہیں تو یہ تو نکیرہ ہے، اور ثقیلتانی یہ خبر بنے گی تو نکیرہ کو مبتدا کیسے مان لیں گے؟ تو اس کا جواب شرح نے یہ دیا ہے کہ یہ 3 مرتبہ لائے ہیں. اس سے نکیرہ ہونے میں یہ قوت پیدا ہو گئی مبتدا بننے کی. اور یہ اس لیے مقدم کیا ہے تاکہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے تشویق الی الخطاب کہ بھائی 2 کلمے ہے تو مخاطب بھائی کیا ہے، وہ کون سے ہے. حضرت رحمان تو بہت محبوب ہے، اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ وہ ہے کیا جس سے بندہ رحمان کا محبوب بنتا ہے. بتاؤ تو صحیح. خفیفتان علی اللسان، اور زیادہ شوق پیدا ہو گیا. ارے بہت ہلکے پھلکے یاد پڑتے ہیں بھائی، جلدی بتا دیں یار کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ پر آئی ہے. ایک کتاب الایمان میں آئی ہے، ایک کتاب الدعوات میں آئی ہے، اور ایک کتاب التوحید میں آئی ہے. 3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ ذکر دیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے تھے کہ میرا معمول ہے روزانہ 500 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کا. صحابہ کی ایک شان ہوتی تھی کہ جس حدیث کو وہ بیان کرتے تھے امت کے سامنے پہلے اس پر عمل الٹا ہوتا تھا. پہلے الٹا کہ میرا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد 500 مرتبہ میں روزانہ پڑھتا ہوں. ہم بھی کم از کم 100 مرتبہ کا معمول بنا لیں. ایک تسبیح بہت آسان ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ، گاڑی چلاتے چلاتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گناہوں کی مغفرت کا وعدہ وہاں کتاب الدعوات میں اور اس میں ہے کہ کیسے ہی گناہ ہو جائیں گے وہ سب کے سب جلد بھول کر ختم ہو جائیں گے. گاڑی چلاتے چلاتے یہ ہم لوگ گاڑیوں میں چلاتے ہیں، لیکن اس ٹائم کو جس میں ہم گاڑی چلاتے ہیں اس کو ہم قیمتی بنانا نہیں جانتے. ٹائم کو قیمتی بنانے کا ایک انداز ہوتا ہے، بندہ اس کو سیکھے اور ٹائم کو قیمتی بنائے. ایک مرتبہ میں کسی دوست کے ساتھ سفر میں تھا تو وہ گاڑی چلا رہے تھے، میں بازو میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ مول صاحب دیکھو ہمارے 2 گھنٹے کا سفر ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنا لیں. وہ تبلیغ جماعت کے ہمارے ساتھی تھے. وہ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی. اس نے کہا کہ 2 گھنٹے کا ہمارا وقت ہے، آپ ایسا کریں کہ میں ایک آیت یہ چالو کروں گا. تراویح میں سورہ سدیش کی چل رہی تھی، آپ مجھ کو چلتے چلاتے اس آیت کا ترجمہ مطلب قرآن پاک کا کیا منشا ہے وہ سمجھا دو. میں کہا ہاں ہاں بہت اچھا ہے. وہ بیچارہ گاڑی چلاتے چلاتے چلاتا مطلب اس آیت میں کیا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں 2 گھنٹے میں پہنچتے پہنچتے آدھے پارے کی تفسیر اس نے سن لی، اور میں نے اس کو آدھے پارے کی باتیں بیان کر دی کہ دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں. تو اس کی یہ جو طبیعت تھی کہ وقت کو قیمتی کیسے بنا دے،
ہم گھر سے مسجد سے گھر آتے آتے کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، یہ تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے، تو یہ وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ ہے۔ جن دو بڑے وقتوں کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے چھوٹا، تو چھوٹے وقت کو قیمتی بنا لینا۔ بڑے وقت میں تو ہم کو کام کرنا ہے، بھائی جا کر استاد کیا کرے گا، سبق پڑھائے گا، طلبا کو یہ بڑا کام ہے۔ اب وہ گھر سے جو سبق پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور سبق پڑھا کر گھر کے جا رہے ہیں، تو اس درمیان کا جو وقت ہے اس میں تو ان کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ گھر جا کر تو مطالعہ کریں گے تو وہ بڑا کام ہے، آ کر سبق پڑھائیں گے یہ بڑا کام ہے۔ ان دو کے بیچ والا جو کام ہے اس کو قیمتی بنانا، تو قیمتی بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال یہ وقت بھی ہو گیا ہے میرا، معاف کرنا تھوڑے سے 5-10 منٹ زیادہ ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی طلبا کو ایک بات پکڑتے کہ ایک جگہ روڈ کے اوپر گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی، ٹرافک آدھے گھنٹے کے بعد وہ ٹرافک پھٹی، جا کر پوچھا بھائی کیا ہوا تھا، گاڑیاں کیوں کھڑی؟ کہا کہ راستے میں ایک پیٹرول کا بھرا ہوا ٹینکر، اس کے مشین میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ راستے کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ پیٹھ کے اوپر ٹنوں کے حساب سے پیٹرول ہے، لیکن مشین میں 2 لیٹر میں نہیں، گاڑی چلی نہیں۔ یہ جو آپ نے پیٹرول بھرا ہے یہاں 8 سال میں 9 سال میں، اس کو ذرا مشین کے اندر میں ڈالنا تاکہ تمہاری گاڑی چلے، ورنہ خود بھی راستے کے بیچ میں پڑ جاؤ گے، نہ خود چلو گے نہ دوسروں کو چلنے دو گے۔ اس لیے یہ بس نصیحت ہے۔ چلو مولانا نے بہت قیمتی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے شیخ العزیز صاحب بیان کر کے گئے۔ فقط میں ایک اتنی بات کہتا ہوں کہ جو ٹینکر آپ نے بھرا ہے پیٹرول سے، اس میں سے مشین کے اندر ڈالتے رہنا، ورنہ گاڑی آپ کی راستے کے بیچ میں پڑے گی، نہ خود چلو گے نہ دوسروں کو چلنے دو گے۔ واہ دعوانا الحمدللہ۔